ایک چیز آپ سے یہ کنفرم کروانی تھی، جب ہم کسی کو مخالف کی کتاب سے کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو مخالف یہ اعتراض کرتا ہے، اس کا آپ نے پہلے جواب بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہو تو پھر اس پوری بک کو مانو. مطلب مسئلہ یہ جب پہلے مناظرے ہوتے تھے یا جب ڈبیٹ ہوتی تھی ان کے ہی مذہب کے جو آپس کے علماء تھے پرانے، تو ان میں بھی یہ اصول ہوتا تھا کہ پوری کتاب کو نہیں ماننا، مطلب مخالف کو بس اتنا ہی ماننا ہے کہ جتنا کہ ہماری دلیل کے لیے کافی ہے. اور یہ اسی طرح سے کیا یہ کفار کے درمیان میں بھی یہ اصول ہے کہ مخالف کو جب بھی دینا ہے اس کی کتاب میں سے دینا ہے جواب، اور پلس اس کی پوری کتاب ماننا یہ کوئی حجت یا دلیل نہیں. تو بات تو واضح ہے نا، کیونکہ یہ بھائی عوام فریبی کرتا ہے نا، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہماری پوری سب کتابوں کو مان لو. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ تم خود اپنی پوری کتابوں کو نہیں مانتے، تمہارے اپنے علماء مثلا کوئی شخص البانی ہے مثلا، وہ نسائی کے کچھ احادیث کو صحیح مانتا ہے، کچھ کو صحیح نہیں مانتا. اب یہ تو کوئی البانی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے نسائی کے مثلا 500 حدیث کو قبول کیا تو بقیہ کو بھی تجھے قبول کرنا پڑے گا. یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں دنیا میں قرآن کے علاوہ، کسی شخص نے کتاب لکھا ہے نا، اگر وہ معصوم نہیں ہے، کسی شخص نے کتاب لکھا ہے تو اگر اس کا ایک جملہ صحیح ہے لازمی نہیں کہ دوسرا جملہ بھی صحیح ہو. اگر آپ نے ایک جملے سے اتفاق کیا تو پورا آخر کتاب تک اس اتفاق کرنا ہوگا. یہ تو کوئی اس چیز کا مطالبہ آپ سے نہیں کر سکتا. یہ تو بالکل بچہ گانا بات ہے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کوئی آپ کا تھیسس ہے، تھیسس پہ آپ دلیل لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب اگر فلانی کتاب کا ریفرنس دے دیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تو اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. اس کتاب کے جن جملوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں، باقی سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ کوئی عقلی دلیل، شرعی دلیل یا کوئی دنیاوی دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب کے مثلا کوئی شعر ہے، شعر کا کتاب ہے، کوئی خبر کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اگر اس کے ایک چیپٹر سے اتفاق کیا تو لازمی ہے کہ سب وہ پورا آپ کے نزدیک صحیح ہے. یہ ایک بکواس بات ہے بھائی. صحیح ہے نا؟ جزاک اللہ. یا علی مدد. یہ لوگ ہمیں ہنساتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں شیعوں سے کہ بھائی جماعت عمریہ ہمیں ہنساتے ہیں، ماہ محرم میں ہم نہیں ہنسنا چاہتے، لیکن ان کا جو کامیڈی ہے نا پورا مذہبی کامیڈی ہے. ان کی جو کامیڈی اس کا بے انتہا ہے. یہ جب بھی استدلال کریں وہ کامیڈی بن جاتی ہے. السلام علیکم. بات کرو بھائی. وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال چال ہے؟ مولا کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے. آپ سنائیں. آغا شاہین بات کر رہا ہوں فن لینڈ سے. فن لینڈ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کل قرآن کے اوپر بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. تقریباً 3-4 سال پہلے مجھے حجاز سے ایک ایتھیسٹ تھا بندہ، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ نا قرآن جو ہے نا، اچھا سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا حرف بہ حرف سیم ہمارے پاس شروع سے 1400 سال سے ابھی تک ویسے ہی موجود ہے یا اس میں چینجز ہوئی ہیں؟ یہ کوئی سوال کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ مطلب جو قرآن جو ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہے تو کیا یہ ایگزیکٹ حرف با حرف جیسے ہمیں نا پاکستان میں تو بھائی اس کا بچپن سے سکھایا جاتا ہے یہ چیزوں کا جواب مختصر انداز میں نہیں دیا جا سکتا. ان چیزوں کا جواب میں تفصیل ہوتی ہے. ہم ایک حرف میں جواب دے دیں، نہ وہ راضی نہ یہ راضی، بھائی یار وہ اس طرح نہیں جواب دے سکتے کہ یہ اس طرح یا اس طرح ہے نا. وہ اس میں تفصیل بہت ہے. ان باتوں میں تاریخ قرآن یہ مجہول ہے، یہ مختوم ہے، مکتوم ہے، علماء کو بھی نہیں معلوم. یہ بیوقوف بہت سب کچھ کہتے ہیں. قرآن کی تاریخ کچھ اور ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کی طرح قرآن کی تاریخ بہت مظلومانہ تاریخ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان باتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل اس کا وقت پہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم. بات کرو بھائی. جی بات کریں. قبلہ میں آپ کا سارا پروگرام ابھی دیکھ نہیں پایا، لیکن ایک کالر نے آپ سے ولی اللہ اور اذان کے متعلق بات کی، تو میں نے ولایت امیر المومنین پہ آپ کے کچھ لیکچرز کچھ چند سال پہلے بھی دیکھے تھے. تو آپ نے بڑی ترتیب سے ایک چیز سمجھائی تھی کہ ولایت امیر المومنین در اذان در نماز اگر اس کا نفاذ نہیں ہو سکا تو اسے آپ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جزو اذان نہیں ہے یا جزو کلمہ نہیں ہے یا جزو نماز نہیں ہے.
جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے جب مختار سبتی کی طرف سے کہا گیا کہ اذن جہاد ہو، تو امام کا فرمان ملا کہ اللہ نے ہم سے یہ فرض تا قائم آل محمد ہم سے قطع کر لیا ہے. تو اگر اس کا نفاذ نہیں ہو سکا تو یہ کنفیوژن تو اور مومنین میں بھائی جو اذان کا صیغہ کیا ہے، اذان کا صیغہ کیا ہے، اذان کے الفاظ کیا ہے، ہم جیب سے تو نہیں بنا سکتے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے احکام ہیں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کو تبلیغ نہیں کیا ہے، تقیہ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، یا مصلحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ احکام کیا ہے میں نہیں جانتا. ان احکام کو میں اپنے جیب سے نہیں بنا سکتا کہ اذان کا اصلی صیغہ یہ ہے، بھائی مجھے نہیں معلوم. میں کہتا ہوں جو ابھی تک اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا فرمان یہی ہے، ہمارے احادیث پہ عمل کرو، یہ حجت ہے. یہ اللہ کی جانب سے ہمارا حکم یہی ہے کہ نہیں احادیث پہ، انہیں کے انہیں فرامین پہ عمل کریں. جب امام علیہ السلام آئیں گے تو بہت سارے دین کے اسرار وہ ہمارے لیے کھول دیں گے، دین کو زندہ کریں گے، ایک نیا دین ہوگا بالکل ایسا. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اپنے دل کی ٹھنڈک کے لیے دوبارہ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں. میں کنورٹڈ مومن ہوں، شیعہ ہوں. تو ہم نے ٹین ایج میں ہماری پوری فیملی جو ہے اس طرف راغب ہوئی، تو ہم نے صرف ایک ہی چیز کو پایا کہ اب ہمارے پاس جو چیز نہیں تھی، اگر ایک رجسٹریشن فارم ہو کسی مسلم کے لیے اللہ کی طرف سے، تو ہمارے پاس علی والا خانہ ٹک نہیں تھا، تو ہم علی سے محروم تھے. اب ہمارے پاس علی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن میں جتنی نص ہے، کتنا مطلب اللہ کے حبیب کے اوپر کتنا سخت پیغام آیا کہ اگر علی نہیں بیان کیا جائے گا، علی کا کہ ولایت نہیں بیان کیا جائے گا تو آدم تا خاتم المرسلین سب کچھ ضائع جانے والا ہے. تو جب نص موجود ہے تو اگر نفاذ نہیں ہو سکا تو مومنین کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. جب قائم آئیں گے تو بہت ساری چیزوں کا نفاذ ہو جائے گا، جس میں سے یہ اسرار میں سے نہیں ہے، یہ تو عیاں چیزوں میں سے ہے دین کی، کہ علی کی ولایت جو ہے وہ رسالت کا حصہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نبی پر درود پڑھیں، تو کیا آل نبی ساتھ میں کہا؟ نہیں کہا. تو وہ اس کا معافی ضمیر ہے. مومنین کنفیوز ہیں، لیکن میں آپ کی بات کو خراب نہیں کرتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہم جیب سے کچھ نہیں کہہ سکتے، جب حدیث کوٹ ہوئی نہیں، لکھی نہیں گئی، تو ہم خود سے نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی طور پہ مظلومیت ہے یہ آل محمد کی، کہ جس کا نفاذ نہیں کیا جا سکا. اور قائم آل محمد کی ظہور کی دعا ہے، اللہ انہیں جلد از جلد ان کا ظہور فرمائے. آپ کے لیے بہت مہربانی، خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی. آپ ہم دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں بھائی، ہم دونوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، ایک ہی بات ہے دونوں کا. جی ہاں، کہ وہی جو میں نے کہا آپ نے دوہرا دیا بھائی بات. بہت مہربانی آپ کی، یاد، بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ خدا آپ کو عزت دے. عالم بات تو ہم دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. بہت ساری باتیں ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام تقیہ میں رہتے تھے اور بہت ساری احادیث ضائع ہو چکی ہیں، ہم تک نہیں پہنچی ہیں. جو احادیث ہمارے پاس ہیں اس میں وہی ہے کہ اس ہم جھوٹ نہیں بنا سکتے کہ حدیث میں جو کچھ نہ ہو اس میں ہم اضافہ کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ شریعت میں بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے احکام ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. ان کو تبلیغ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کو تبلیغ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت ساری روایات میں، کتاب کافی میں، کتاب الحجہ میں وغیرہ ہی میں یہ احادیث بہت زیادہ ہیں. تو وہ واقعا امام علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو کن کن چیزوں کو احیاء کریں گے، پوری دین کا احیاء کریں گے. تو اس میں ہم یہ تو میں تخمین تو نہیں کر سکتا کہ میں کہہ دوں کہ یہ کریں گے، یہ وہ کریں گے، وہ تو غلط بات ہوگی، ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال امام علیہ شیعہ جو ہے، شیعہ مذہب تقیہ میں، اب شیعوں کو کہہ دے کہ آپ اذان دے دینا اس طرح اس زمانے میں تو یہ تو شیعوں کو قتل ہونے کی دعوت ہوتی تھی، شیعوں کو قتل ہونے کی دعوت ہوتی کہ اس طرح آپ اذان دے دیں. کیونکہ حی علی خیر العمل کہنے والے تو مخالفین بھی ہیں، وہ بھی بہت سارے ان میں اس بالخصوص اس زمانے میں حی علی خیر العمل تو کہتے تھے. لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم ہو یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اسم ہو اذان میں، یہ تو بھئی یہ تو وقت بھی نہیں تھا، موقع بھی نہیں تھا، موقع بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص اذان میں اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کرے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے، وہ یہ سب ذکر الہ ہے، اس میں ثواب بہت ہے.
ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اذان کا جزو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اشہد ان فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالم، کوئی حرج نہیں. ہم نہیں کہتے اذان کا جزو ہے. آپ اذان میں کے درمیان صلوات کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ گناہ توڑی ہے. ٹھیک ہے نا.